بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ فجر کی اذان سے پہلے جمعے کے دن آتے تھے اور 2-3-4 بجے جاتے تھے۔ اسٹڈی فرمائیں تو صحابہ نے ہم کو 24 پاکستان جتنی زمین فتح کر کے دے دی۔ اللہ اکبر۔ اس میں رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، جمعے کے لیے جلدی جانا، جس طرح ہماری مسجد کا نظام ہے۔ ابھی میں جمعے کے لیے جانے والا ہوں، میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دیں، تو لوگ انتظار کرتے ہیں، ماشاءاللہ دور دور سے آتے ہیں، واکن، ٹیکسلا، گجر خان، پشاور، جمعے کے بعد سوال جواب کے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہم 5 مرلے کی پلاٹ نہیں خرید سکتے، دیکھ لیجئے صحابہ نے 24 پاکستان دیے۔ اب آگے ایک جملہ بتانے والا ہوں۔ علماء، صحافی، عالمات، صحافی، میل فیمیل ٹیچرز، یہ غور سے سنیں، اور یہ میری تحقیق ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، 25-30 سال اس پر محنت کی ہے، بولنے والا ہوں، لکھ لو۔ علماء خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 3 پاکستانوں جتنی زمین ہم کو محمد پاک نے دی تھی۔ ابوبکر عمر کا انتقال ہوا تو 9 پاکستان آپ کے پاس تھے۔ عثمان علی حیدر کرار بزرگ ولی کامل کا انتقال ہوا تو اس وقت ہمارے پاس 13 پاکستان تھے۔ پاک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو 24 پاکستان آپ کے پاس تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم 5 مرلے، آپ دیکھیں جمعے میں بھی عام نماز، روڈ بھرے ہوئے ہیں، 5 مرلے پلاٹ نہیں خرید سکتے ہیں، گھومتے رہو 5 وقت نماز پڑھیں اور پہلی صف میں نماز پڑھیں، تکبیر اللہ کا اہتمام کریں، جمعے کے لیے جلدی جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف بل گیٹ سے مالدار نہیں تھے، عثمان اس کے برابر مالدار نہیں تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 400 ملازم کام نہیں کرتے تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ علی ابن مسعود، سلمان فارسی، عبداللہ ابن عمر، یہ تو کماتے نہیں تھے زیادہ، بس یہی کافی ہے۔ لیکن جنہوں نے کمایا اور جہاد اور تبلیغ اور دین پر خرچ کیے غریبوں پر، وہ میں نے مثالیں دے دی۔ ہمارے مذہب کا امام کا جنہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، ریشم کا، تو 5 وقت نماز پڑھیں، پہلی صف میں پڑھیں، تکبیر اللہ کا اہتمام فرمائیں اور جمعے کے لیے جلدی آئیں، باوضو رہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلو جو دعائے اللہم انی اسألک من فضلک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں، یہ بھی ساتھ دعا ہے، لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا آپ اہتمام فرمائیں، تو جلدی جمعے کے لیے جایا کریں، آپ جہاں پر بھی ہیں۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی اذان جمعے کی ہو جائے، جہاں آپ جمعہ پڑھتے ہیں وہ آپ نہیں جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میں نے کیا ہے، میں پہلی اذان نہیں دیتا ہوں، میں تقریر شروع کرتا ہوں، 1 بجے بھی شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں سنتوں سے پہلے 1 اذان، بس لوگ سارے آئے ہوئے ہیں، اور سنتوں کے بعد دوسری اذان، بات ختم۔ تو لوگوں کو گناہ سے بچاتا ہوں تاکہ لوگ گناہ سے بچتے ہیں۔ ہم جلدی جلدی اذانیں دے کر لوگوں کو گناہ گار بناتے ہیں۔ سنت طریقہ تو یہ کہ جیسے ہی زوال ہو جائے اذان دو، اس کے بعد 4 رکعت سنت، اس کے بعد اذان، اس کے بعد 4 رکعت سنت، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور جو میں نے بتایا یہ جائز ہے، اور لوگ گناہ سے ہی بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس پاک دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔